بسم اللہ میں ہر درد کے لیے شفا موجود ہے۔ چنانچہ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ اس وقت تو مسلمان بہت زیادہ سویلائز اور بڑی پاور سمجھے جاتے تھے، تو قیصر روم نے خط لکھا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے، جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا، آدھے سر میں درد ہوتی ہے، اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیج دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں، آپ کے سر کی درد دور ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا، جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی، جب ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتی۔ اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقناطیسیت ہے، چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں، سب دردوں، سب مصیبتوں کے لیے تریاق ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسم میں دردیں رہتی ہیں، ادھر درد ادھر درد۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پر ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے درد کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما دیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا دیا کرے، ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں، بیماری کا دم بتا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو تو تم اس پر پڑھا کرو بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نار ومن شر حر النار اخرجہ الترمذی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا۔ اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ احد کے موقع پہ حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زبان سے آہ نکلی، جیسے زخم لگتا ہے نا تو آہ بندہ کرتا ہے، آہ۔ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرأیت بناءک الذی بنى اللہ لک فی الجنۃ وانت فی الدنیا۔ اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیتا۔ اگر تو بسم اللہ پڑھتا تو آپ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنت کے ٹھکانے کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو یہ بسم اللہ ایسا عمل ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر سوار تھے تو سواری کو ٹھوکر لگی تو صحابی نے کہا تا سے شیطان برباد ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہ کہا کرو کہ شیطان برباد ہو جائے، وہ موٹا ہو جاتا ہے سن کے کہ دیکھو میں نے شرارت کی اور ان کو تکلیف پہنچی، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ تم پڑھا کرو بسم اللہ، جب تم بسم اللہ کرو گے تو شیطان خوش یعنی کمزور ہو کے چیونٹی جیسا بن جائے گا بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھوکر لگنے پر، تکلیف پہنچنے پر ہم اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کو چھوٹا کر دیں گے اور ہماری تکلیف کو دور فرما دیں گے۔ جو اکثر عامل لوگ بتاتے ہیں یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتا ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف۔ فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں، تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچے بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی۔ تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔
یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ